جب آپ ایک ایسے شخص کو، ایسی شخصیت کو منسٹری دے دیں گے جس کو زراعت کا پتہ نہ ہو، زراعت کی مارکیٹنگ کا پتہ نہ ہو، گندم کی اہمیت کا پتہ نہ ہو، کاشتکار کی اس ملک سے محبت کا پتہ نہ ہو، کاشتکار کی اس محنت، کاوش، اس کوشش کا اس کو اندازہ نہ ہو، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ کاشتکار سال کے 365 دن کام کرتا ہے، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ گندم کی کون کون چیزیں، گندم سے کون کون سی چیزیں بنتی ہے، اس کو پتہ ہی نہ ہو چاول کی کون کون سی قسمیں ہیں، اگر اس کو وزارت دے دی جائے تو تباہی ہوگی نہیں ہوگی؟ پرائس کنٹرول کی وزارت محترمہ سلمہ بٹ صاحبہ کے پاس ہے. ہمارے تمام پاکستانی کاشتکاروں کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر ان کو تبدیل کیا جائے اور کسی اہل بندے کو وہاں پہ لگایا جائے. آپ کے پاس بہت سارے ایم پی ہیں. دنیا میں ہمیشہ ٹیکنیکل لوگ لگائے جاتے ہیں جن کو وزارتیں دی جاتی ہے، لیکن پاکستان عجیب ملک ہے کہ خاتون، ایسی خاتون کو، ہمارے لیے وہ محترمہ ہے، ہماری بہن ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن اسے زراعت کا نہیں پتا. وہ آگے کھڑی ہو کے کہتی ہے میں روٹی کا ریٹ نہیں بڑھنے دوں گی، میں آٹے کا ریٹ نہیں بڑھنے دوں گی. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. جب آپ نے ڈی ریگولیٹ کر دیا تو ڈی ریگولیٹ ہے. میں آج اس محترمہ سے سوال کرتا ہوں، میں نے گندم بیچی ہے 1800، 1900، 2021 میں، آج غریب آدمی خرید کر رہا ہے 4500 روپے میں، تو وہ کون ادائیگی کرے گا؟ اب کر کے حکومت نے پلے سے پیسے ڈال کے ایکسپورٹ کیا، کاشتکار کے آلو کو بھی حکومت ایکسپورٹ کرے. ہم بھی ایسے پاکستانی وہی حق رکھتے ہیں جو ایک شوگر مل کا مالک حق رکھتا ہے. پاکستان کے قانون میں حقوق میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم سے زیادہ محب وطن بھی کوئی نہیں ہے. ہم بھی پاکستانی ہیں، ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں. اور کاشتکار تو نعمت خدا ہے، اللہ کا دیا رزق اس زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے. اگر کاشتکار کو نقصان ہو رہا ہے، اگر بارڈر بند ہے، ہمیں معلوم ہے، ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے، ہمیں احساس ہے کہ انڈیا اس میں حرکتیں کر رہا ہے، ہمیں احساس ہے کہ افغانستان کر رہا ہے، لیکن حکومت ہمیں اکاموڈیٹ تو کر سکتی ہے. اگر حکومت ارب پتی کھرب پتی کو اکاموڈیٹ کر سکتی ہے تو پاکستانی غریب کاشتکار کو کیوں نہیں کر سکتی؟ غریب کاشتکار کی وجہ سے، اسی کی وجہ سے یہ ملک چل رہا ہے، نہ کہ شوگر مل والوں کی وجہ سے ملک چل رہا ہے. یہ ملک یہ چلا رہا ہے، پاکستان کا کاشتکار چلا رہا ہے. تو پھر اس کاشتکار کے ساتھ زیادتی کیوں ہو رہی ہے؟ حکومت فوری طور پر اس کاشتکار کے نقصان کا بتاوا کرے، اسے حکومت آلو خود خریدے. اور آلو خریدنے کی ہمارے پاس ایک مثال موجود ہے. ایک حکومت نے پہلے آلو خریدا تھا کاشتکار سے اور بعد میں بیچا تھا، حکومت کو نقصان بھی نہیں ہوا تھا. مقصد یہ ہے کہ ون ون پوزیشن ہونی چاہیے. آج کاشتکار بالکل مر گیا ہے وہ کاشتکار. تیسرا ہمارا جو مطالبہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور ہم آج ٹوٹل پاکستان کے اور پنجاب کے مفاد کی بات کر رہے ہیں. یہ تباہی کہاں سے شروع ہوئی زراعت کی؟ ہمارا مارکیٹنگ میکنزم کیوں تباہ ہوا؟ گندم کے کاشتکار کو کیوں برباد کیا گیا؟ کہ حکومت نے خود فیصلہ کیا کہ اس کو ڈی ریگولیٹ کر دیا جائے، اس کے بعد اس کو ریگولیٹ کر دیا گیا. ریگولیٹ کرنے کی وجہ، جب آپ ایک ایسے شخص کو، ایسی شخصیت کو منسٹری دے دیں گے جس کو زراعت کا پتہ نہ ہو، زراعت کی مارکیٹنگ کا پتہ نہ ہو، گندم کی اہمیت کا پتہ نہ ہو، کاشتکار کی اس ملک سے محبت کا پتہ نہ ہو، کاشتکار کی اس محنت، کاوش، اس کوشش کا اس کو اندازہ نہ ہو، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ کاشتکار سال کے 365 دن کام کرتا ہے، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ گندم کی کون کون چیزیں، گندم سے کون کون سی چیزیں بنتی ہے، اس کو پتہ ہی نہ ہو چاول کی کون کون سی قسمیں ہیں، اگر اس کو وزارت دے دی جائے تو تباہی ہوگی نہیں ہوگی؟ پرائس کنٹرول کی وزارت محترمہ سلمہ بٹ صاحبہ کے پاس ہے. ہمارے تمام پاکستانی کاشتکاروں کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر ان کو تبدیل کیا جائے اور کسی اہل بندے کو وہاں پہ لگایا جائے. آپ کے پاس بہت سارے ایم پی ہیں جو ذمہ داری سے کاشتکاری سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو، ہم تو کسی کا نام نہیں لے رہے، ہم کسی کو ریکمینڈ نہیں کر رہے، آپ خود دیکھیں کون اہل ہے. کسی اہل شخص کو وہاں پہ لگایا جائے جس کا کاشتکاری کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہو. دنیا میں ہمیشہ ٹیکنیکل لوگ لگائے جاتے ہیں جن کو وزارتیں دی جاتی ہے،
لیکن پاکستان عجیب ملک ہے کہ خاتون، ایسی خاتون کو ہمارے لیے وہ محترمہ ہے، ہماری بہن ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن اسے زراعت کا نہیں پتا. وہ آگے کھڑی ہو کے کہتی ہے میں روٹی کا ریٹ نہیں بڑھنے دوں گی، میں آٹے کا ریٹ نہیں بڑھنے دوں گی. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. جب آپ نے ڈی ریگولیٹ کر دیا تو ڈی ریگولیٹ ہے. میں آج اس محترمہ سے سوال کرتا ہوں، میں نے گندم بیچی ہے 1800، 1900، 2021 میں، آج غریب آدمی خرید کر رہا ہے 4500 روپے میں، تو وہ کون ادائیگی کرے گا؟ اب اینڈ کنزیومر کو آپ نے مار دیا ہے. اگر یہی ہمیں پچھلے سال 3900 ریٹ ملتا، آج پوری قوم کو بھی اسی ریٹ پہ گندم مل رہی ہوتی، پوری قوم کو، اور گندم کی کاشت میں بھی کمی نہ آتی. تو اس لیے ہمارا یہ ایک انتہائی اہم مطالبہ ہے. چوتھا ہمارا مطالبہ ہے کہ نیٹ میٹرنگ بند کر دی گئی ہے، ایگریکلچر میں بھی، گھریلو میں بھی. اگر ہمارے لوگوں کو کہیں سے کوئی ٹھنڈی ہوا آتی ہے، کہیں سے کچھ سکون ملنا شروع ہوتا ہے، وہ بند کر دی گئی، اور غیر قانونی طریقے سے، کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے، کوئی آرڈر نہیں ہے، زبانی آرڈر ہے صرف کہ بند کر دو. کس کا فائدہ کرنے کے لیے؟ آئی پی پیز والوں کا. میں اس وزارت سے، نیپرا سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے بتاؤ، ہم نے 22 سال کیپیسٹی چارجز ادا کیے، ہم نے اس بجلی کا بل ادا کیا جو ہم نے استعمال نہیں کی تھی، اور آج تم ہماری نیٹ میٹرنگ بند کر رہے ہو، ایک کنیکشن آ کے نہیں دے رہے، لوگ مارے پھر رہے ہیں. غریب آدمی جا کے میٹر لگوا لیتا ہے، امیر آدمی لگوا لیتا ہے، صنعت کار لگوا لیتا ہے، اسی طریقے سے زرعی ٹیوبل والا لگا لیتا ہے. جس ریٹ پہ آپ ہمیں بجلی دے رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ ظلم ڈھا رہے ہیں، 40 سے 50 روپے یونٹ، خدا کی قسم اس ریٹ پہ ہم کاشتکاری نہیں کر سکتے. ہم نے اپنے جانور بیچے، زیور بیچے، زمینیں بیچی، اور نیٹ میٹر لگوانی شروع کی، لیکن آپ نے آ کے وہ بند کر دیا، اور غیر قانونی طریقے سے. کوئی قانون نہیں ہے، یہ بدماشی ہے ہمارے ساتھ. یہ بدماشی بند کرو، اور آئی پی پی ایس کے اعلی کار نہ بنو. آپ نے کیا تھام لیا کہ آپ نے مافیا کی سپورٹ کرنی ہے؟ کیا یہ حکومت مافیا کے لیے کام کر رہی ہے؟ باعث شرم ہے ہم سب کے لیے کہ مافیا کو سپورٹ کیا جائے اور 25 کروڑ عوام کی ایسی تیسی پھیر دی جائے. تو فوری طور پر نیٹ میٹرنگ شروع کی جائے. پانچواں ہمارا ہے، تمام بڑی فصلیں کی سپورٹ پرائز دی جائے، اور سپورٹ پرائز کم از کم کاشت کرنے سے 1 سال پہلے دی جائے، کم از کم 1 سال پہلے، جس طرح پوری دنیا کرتی ہے. ہم نے گندم کاشت کی ہے، اس وقت گندم کا ریٹ جو ہمیں پچھلے سال ملا 1900-2000، اس سال ہم نے کاشت کی، حکومت نے اناؤنس کیا 3500، اور اس کو انڈیکیٹر پرائز کہا کہ حکومت نہیں خریداری کرے گی، یعنی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے دشمن ملک میں جو انہوں نے 25 میں کاشت کی ہے، 26 میں ہارویسٹ کریں گے، اس کا ریٹ اناؤنس کیا تھا اگست 2024 میں. اس کو کہتے ہیں فیوچر مارکیٹنگ، مستقبل کی مارکیٹنگ، کہ کاشتکار کو سال 1.5 سال کاشت کرنے سے پہلے پتا ہو کہ میں نے فلاں چیز کاشت کرنی، یہ میری پیداواری لاگت ہوگی، اور یہ منافع کے ساتھ یہ مجھے ریٹ ملے گا. تو اس لیے تمام بڑی فصلوں کی سپورٹ پرائز اناؤنس کی جائے. نمبر 6 ہمارا زرعی ٹیوبل بجلی کا ریٹ، جو آج سے 3-4 سال پہلے 5 روپے 35 پیسے تھا، بھئی آپ اس کو 300 گنا بڑھا لیں، 15 روپے یونٹ کر دیں. آج ہمارا مطالبہ ہے کہ میکسیمم وہ 15 روپے یونٹ کیا جائے، اور اوور بلنگ ڈیٹیکشن اس قسم کے تمام کام ختم کیے جائے. اور ہمارا مطالبہ ہے کہ جو ایس ٹی او ایکس سی این ایسی چیف اوور بلنگ کرے اسے برخاست کیا جائے. میں آپ کو چند دن پہلے کی مثال دیتا ہوں، ایسی قصور سے میری بات ہوئی تو میں نے کہا مجھے ایک چیز بتاؤ کہ جب اوور بلنگ نکل آئیے کروڑوں اربوں کے نکلے، آپ نکالتے کیوں نہیں؟ اس کو فیڈ کیوں نہیں کرتے؟ کہتے جی ہمیں اوپر سے اجازت نہیں مل رہی. بھئی جب تم نے وہ اوور بلنگ دعوے کی تو اس وقت آپ کو یعنی کہ اجازت دی گئی تھی، اس سے مراد یہ ہے. آپ خود اندازہ کر لیں.
اور میں آج حکومت وقت سے کہتا ہوں کہ ہم نے آپ کو 21 دن کا ٹائم دیا ہے. اگر ہمارے جائز مطالبات نہ مانے گئے، میں واضح کہہ رہا ہوں، ہمارا کوئی مطالبہ غلط ہو، پاکستان کے خلاف ہو، پاکستان کے مفاد میں نہ ہو، پاکستان کی معیشت کے لیے بہتر نہ ہو، زراعت کے لیے بہتر نہ ہو، آپ نہ مانیں. لیکن اگر جائز بات نہ مانی تو پھر 26 تاریخ کو پنجاب اسمبلی کے سامنے وہاں ٹریکٹر بھی پہنچے گے، آلو بھی پہنچے گے، کاشتکار بھی پہنچے گے وہاں پھر احتجاج ہوگا، دم مست کرندن ہوگا وہاں پہ، کیونکہ یہ ہمارا حق ہے اور ہم سے ہمارا حق کوئی نہیں چھین سکتا. ہم اپنا بھرپور حق استعمال کریں گے اور ہم نے ایک محب وطن پاکستانی ہونے کا ثبوت بھی دیا ہے کہ آپ نے اگر ہمیں کال کی ہے، ہم نے کال سنی بھی ہے، عمل بھی کیا کہ مذاکرات کے لیے آپ کے پاس کل حاضر ہو رہے ہیں ہم. اور ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، خدا کے لیے اس ملک کی زراعت کو بچا لو، اس ملک کے کسان کو بچا لو. خدا کی قسم یہ کسان مر رہا ہے اس وقت. آئے دیپالپور میں، اکاڑا، سائیوال، پاک پتھر میں دیکھو کہ آلو کے کاشتکار کا حال کیا ہوا ہے اس وقت. کیا وہ رات کو سوتا ہے؟ کیا وہ اس وقت دماغی طور پہ فارغ نہیں ہو چکا؟ کیا یہ چانس نہیں ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے جب وہ منڈی سے واپس آتا ہے؟ اس لیے، اور میں وزیر زراعت سے بھی کہتا ہوں، آپ بھی دیپالپور کے رہنے والے ہیں، آپ ہمارا مقدمہ پیش کریں. آپ روزانہ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ کاشتکار کے کیا حالات ہیں اس وقت. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں میڈیا کے تھرو کہ خدا کے لیے اس کسان کو مرنے سے بچا لو اور پورے پاکستان کی زراعت کو بچا لو. اگر یہ زراعت نہ بچی تو یہ ملک نہیں چل سکے گا. آپ کے پاس سوائے زراعت کے اور کچھ بھی نہیں ہے. تھینک یو جی.